السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ لوگ کے سامنے آج کچھ پی ایم ایل این کے اور مختلف پی ایم ایل این کے جو وزراء ہیں ان کے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت بیانات سامنے رکھوں گا اور ان بیانات پہ کچھ تبصرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے میں شہباز شریف کے ایک بیان سے شروع ہو جاتا ہوں کہ ان کے بیان میں انہوں نے جو کہا کہ ہم مشکل وقت سے نکل آئے ہیں، تو مشکل وقت سے نکل آئے کا جواب ذرا دینا چاہوں گا کہ عوام کے سامنے ایک کلیئر پکچر اس کا دینا چاہوں گا کہ واقعی شہباز شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مشکل وقت سے نکل آئے ہیں۔ کیسے نکل آئے؟ آپ کے جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے آپ نے معاف کرا دیے، وہ ختم کرا دیے آپ نے۔ اس کے بعد ادارے سارے اپنے انڈر میں لے لیے۔ اس کے بعد آپ کا جو مقصد تھا ایک سازش میں کامیاب ہونا اور امریکہ کی غلامی قبول کرنا، اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، وہ بھی آپ نے منوا لیا۔ تو آپ نکل آئیں مشکل وقت سے، آپ اور آپ کی ذات اور آپ کی فیملی اور آپ ہی کے وزراء۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو انارو ٹھو ملا، وہ واقعی مشکل وقت سے باہر نکل آئے آپ۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو آپ نے نیب کو ختم کر دیا، آپ نے ایف آئی اے کو ختم کر دیا، آپ کے خلاف گواہی میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کسی کو مروایا تو کوئی مر گئے، تو کوئی ریٹائر ہو گئے، تو کوئی کہاں چلے گئے، کوئی کہاں چلے گئے، کسی کا تبادلہ کہاں کیا تو کسی کا تبادلہ کہاں کیا، تو اور کسی کو دبا لیا، کسی کو خرید لیا۔ تو واقعی آپ مشکل وقت سے ذاتی طور پہ اپنے کیسز اور اپنے جتنے بھی آپ کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، جو آپ کے خلاف جو اداروں کے ثبوت تھے، شواہد تھے، اس کو ختم کرا کے اپنے آپ کو واقعی مشکل وقت سے نکال دیا۔ لیکن یہ کب تک ہوگا، اس کا تو میں قبل از وقت اس کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن بہت جلد یہ کیسز واپس آپ کے اوپر آنے والے ہیں اور اس سے بڑھ کر آنے والے ہیں، جو آپ نے یہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اقدامات کیے ہیں اپنے اس کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت کے اختیارات سے ناجائز فائدہ لینے کے بعد۔ اس کے بعد آپ کو خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے۔ خواجہ آصف جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی کیا عادت ہے اور وہ فطرتی کس نیچر کا، کس فطرت کا بندہ ہے، سیاست میں اسپیشلی جھوٹ تو سارے بولتے ہیں، لیکن خواجہ آصف کے جھوٹ کچھ عجیب منطق اور عجیب لاجک کے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ آصف کا ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ڈولن لو سے معافی مانگ لی۔ سمجھ سے باہر ہے، کہاں معافی مانگی ہے؟ خواجہ آصف کے ڈیرے میں جا کے معافی مانگی ہے، یا خواجہ آصف ساتھ تھے انہوں نے معافی مانگی ہے، یا خواجہ آصف کے ساتھ مشورہ کر کے عمران خان نے یا ڈونلڈ لو نے، یا خواجہ آصف امریکہ کی کوئی خاص وزیر یا کسی خاص پوسٹ پہ ڈونلڈ لو کے ساتھ کام کرنے والے ایک مخصوص قسم کا ایک امریکن ایجنٹ ہے۔ تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ آج تک کہیں پہ کسی قسم کے کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور ڈونلڈ لو سے عمران خان جیسے شخصیت جو کہ کل پرسوں اسلام آباد میں جو جلسہ اور جو احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف، اور اس جلسے میں عمران خان نے اسی ڈونلڈ لو کے خلاف جو بیانیہ سامنے رکھا عوام کے سامنے، اس کے باوجود بھی خواجہ آصف صاحب اس کے نیکسٹ ڈے کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگی۔ کیا عمران خان اس قسم کی شخصیت ہے؟ کیا عمران خان کو آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور خواجہ آصف اپنے جیسے بندہ سمجھ لیا؟ آپ نے اپنے جیسے شخصیت سمجھ لی؟ وہ جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنے کا نام اور پیچھے جانے کا نام ان کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک نڈر اور نر فطرت کا مالک ہے، تو اس نے معافی مانگ لی۔ یہ ایک گناؤنی قسم کی ایک بیان ہے اور ایک سازشی مائنڈ کا واقعی ایک اور سازشی اور کرپٹ سوچ ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈولو سے معافی مانگی ہے۔ بال یہ عمران خان نے بھی مسترد کیے، پی ٹی آئی کے مختلف وزراء نے بھی مسترد کیے، اور حقیقت میں اس قسم کے کوئی مصدقہ قسم کے، کوئی تصدیق شدہ قسم کے ہمارے پاس یا میڈیا پہ یا کسی
تبصرہ یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے دینے والے یا انفارمیشن ایکسپوز کرنے والے کسی ایسے سروے میں اب تک ذکر نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بعد اسی کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے جو کہا ہے اس کے بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بولے کہ جھوٹ بولنا خواجہ آصف کا فطرت ہے، اور خواجہ آصف بیچارہ اپنی فطرت سے، اپنی عادت سے مجبور ہے، یہ ان کے فطرت کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہزاروں جھوٹ کے بعد اگر یہ ایک جھوٹ بولا تو کیا ہے، اور وہ خوف عمرانی اور عمران خان کی مقبولیت سے بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا ایسا حربہ استعمال کرے، حربے کے اوپر حربہ، کہ کون سے ایسے حربہ استعمال کرے جو کلک کرے اور عوام کے دلوں میں جو محبت ہے، جو خلوص ہے، اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اور ان کی جو واقعی ایک کامیاب بیانیہ ہے، اس کو کیسے رد کیا جائے عوام کے سامنے، اس کو کیسے ملیا میٹ کیا جائے اور اس کو کیسے گندا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے آپ کو ابھی فیک ویڈیوز اور فیک قسم کے معاملات بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ معاملات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایکٹیو ہو چکے کہ کس طرح عوام اپنے طرف لے الیکشن سے پہلے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ محبت اور واقعی ایک لیڈر کی نکریت تھی اور صاف گوئی اور سچائی اور ایمانداری اور ملک اور عوام کے لیے ان کی جو محبت خلوص ہے وہ آسانی سے دلوں سے نہیں نکل سکتے۔ بہرحال اب آتے ضمنی الیکشن پنجاب کے حوالے سے، تو ضمنی الیکشن پنجاب کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو لاسٹ ٹائم 2-3 دن پہلے میں بیمار تھا، میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا اور میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا، لیکن ابھی آپ کو اس کا بتاؤ کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر دیا تھا کہ اس ضمنی الیکشن میں جو کہ 17 کو ہونے والے، پھر سی ایم صاحب کے جو الیکشن ہے، وہ جو عدم اعتماد کا جو پہلے الیکشن ہوا تھا 16 اپریل کو، وہ مسترد کر کے ابھی جو 22 کو الیکشن ہونے والا ہے دوبارہ، ان دونوں الیکشن میں دھاندلی کے اور اس قسم کے سرکاری مشینری اور دوسرے جو حرب ہیں، جو مینڈیٹ چھیننے کے اور سرکاری اثر رسوخ کے استعمال کا سختی سے منع کیا تھا، اور اس کا باقاعدہ نوٹس لیا گیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے کوئی اطلاعات ہمیں نہ ملے تو اور نہ دیا جائے، کوئی کمپلین نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاؤ کہ مختلف قسم کے جلسے اور جلسی، کیوں جلسہ اور جلسی کا نام دیتا ہوں؟ کیونکہ بند گلی تک محدود اور گلیوں تک محدود ابھی جلسے رہے۔ اپنے ایم پی اے جو کہ پنجاب اسمبلی کے حق میں جو جلسوں میں شرکت کر رہے، مریم نواز صاحبہ اور مختلف قسم کے اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں جو کہ ابھی تک الیکٹڈ، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تک جو سیٹنگ ایم این ایز ہے، وہ بھی سرکاری مشینری کے طور پہ استعمال کیے جا رہے، وہ بند گلی تک محدود جلسہ اور جلسی کرا رہے، جو کہ 1000-2000 لوگوں تک محدود ہوتے اور دعویٰ ہوتے کہ پورے لاہور کے لوگ آئے ہوئے، اور اس میں پھر اپنی بندوں کے لڑائی جھگڑے کے پیسے مجھے دیے مجھے نہیں دیے، انہیں جو لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے اور پیسے تقسیم کیے جا رہے، پیسوں کی لالچ دے کے، جھانسا دے کے، پیٹرول کی سرکاری پرچیاں دے کے کہ پیٹرول ڈلوائے جا آپ کو، پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے کھانے پینے کے اور دوسرے باقی ایک جھانسے جو دیے جاتے ہیں، اور ان لالچ میں اور اس لالچ میں ان کو بلائے جاتے ہیں، اور پھر بند گلی میں دھرمپورہ جیسے علاقے میں پی پی 158 کا ایک ایریا ہے، یہاں پہ جہاں پہ ضمنی الیکشن کا ایک نمائندہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کے علاقے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اون چودھری صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے پی ایم ایل این کے، وہ آ کے اس میں کہتے کہ نہیں ہم عمران خان سے بڑے جلسے کرتے اور بڑے جلسوں کے دعوے کرتے۔ یقین مانیے کہ وہاں پہ 3-4 قسم کے لڑائیاں ہوئی ہیں، اور اپنے بندوں کے مختلف چیزوں پہ کہ اس کا لسٹ میں نام نہیں ہے تو اس کو پیٹرول ملے تو اس کو نہیں ملے، اور اس کو پیسے ملے اس کو نہیں ملے، اس کو اتنے کہا تھا اتنے دیے گئے، اس قسم کی چیزوں پہ۔ اور اس کے علاوہ لوٹوں کے خلاف نعرے لگانے، پی ایم ایل این کے ہی لوگ جو کہ لوٹے، اون چودھری کو لوٹائی کہتے ہیں، علیم خان کو لوٹائی کہتے ہیں، تو وہ لوٹوں کو سیٹ دینے پہ اور لوٹوں کو نمائندہ بنانے پہ ان کے خلاف نعرے ہوتے، اس پہ بھی پی ایم ایل این کے ہی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ان جلسیوں میں۔
تو اس کے علاوہ میں آپ کو مہنگائی کے حوالے سے بات کروں گا کہ 2000 کا جو ماہانہ بھیگ دے رہے ہیں عوام کو، اور 12000 کا عمران خان کے وقت کا یا عمران خان کی حکومت کا جو 12000 کا احساس پروگرام کا ایک چلتا ہوا اور عوام کو ایک اچھا خاصا مفید ایک سسٹم ایک پروگرام چل رہا تھا، اس کو 2000 میں کنورٹ کر کے عوام کو کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہم عوام کو، ہم پاکستانی کو یہ کتنے بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں کیا اداروں کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ تمام تر خبریں، اس کے علاوہ بہت سارے اور خبریں بھی ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ میں 3 دن بعد ویڈیو کرتا ہوں، تو لہٰذا آج نا کیونکہ میں بیمار تھا تو اس وجہ سے آپ کو ایک ویڈیو میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا۔ چلتے چلتے آپ کو ایک اور لطیفہ، ایک اور مزے کا خیز خبر اور بیان جو کہ رانا ثناءاللہ ہمارے ابھی وزیر داخلہ صاحب کا بیان ہے کہ نواز شریف کو بہت دکھ ہوا۔ کس چیز سے معلوم ہے؟ وہ اس چیز سے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھائے گئے ہیں۔ انہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے نواز شریف کو بہت دکھ ہوا، لندن میں بیٹھ کے بہت تکلیف ہوا، کیونکہ یہ حکومت ان کے مخالفین چلا رہے، یہ حکومت ابھی عمران خان چلا رہے، یہ قیمتیں زیادہ کرنے کے بڑھانے کے اعلان عمران خان کر رہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، انتظار کرو۔ کتنا دکھ ہوا آپ کو، کتنے دکھی آپ عوام سے انتقام لینے کے باوجود عوام کو چونا لگا رہے کہ مجھے دکھ ہوا ہے اور اس کو دکھ ہوا ہے، اور یہ آپ نے جو حوالی یہاں پہ بٹھائے گئے اپنے نمائندے، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے کہ نواز شریف کو دکھ ہوا۔ کون سے خطاب میں دکھ کا اظہار کیا؟ کہاں پہ آپ کے جو کروکوڈائل ٹیئرز ہے، جو مگرمچھ کے آنسو ہے، وہ کہاں پہ آپ نے بہائے ہیں؟ کتنے وقت کا کھانا نہیں کھایا، کتنے راتیں آپ نے نیند نہیں کیے اس دکھ میں؟ نواز شریف صاحب آپ سے مخاطب ہوں تو عجیب سی بات ہے، عجیب سے منطق ہے۔ میں نے آپ کو بولا کہ یہ سارے شوشے ہیں، یہ سارے لطیفے ہیں جو آپ کو روزانہ ملتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عمران خان کی جو ابھی بیانیہ ہے، عمران خان کی جو ابھی مقبولیت ہے، عمران خان کی جو ابھی واقعی جو عوام پسند اور عوام کی جو محبت والے لیڈرشپ کا ایک جذبہ ہے، وہ نکال نہیں سکتے۔ تو وہ اس چکر میں کہ ہم کیسے عوام کے سامنے اپنے اس سازش کیے ہوئے کام یا سازشی حرکتوں کے یہ جو عوام کے ساتھ انتقامی حرکتیں، اس کو کیسے عوام سے بلا دیں، یعنی عوام کو اس چیز سے بالکل سائڈ پہ کر کے اور عوام کے اندر ہم آ جائیں اور عوام کے بیچ میں ہم اپنی جگہ بنا لیں، اپنی محبت اور اپنی جو اپنے لیے جو عوام کے اندر، عوام کے دل میں محبت ہے، وہ کیسے بنائے جائے۔ یہ بیانیہ بیچاروں کا فلاپ ہوتا جا رہا ہے بار بار۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اسپیشلی مہنگائی کا ریئلی عوام پہلے اتنے غصہ تھے یا نہیں، لیکن اب پی ایم ایل این سے دل سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر لاہور جیسے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، لاہور جیسے شہر میں یہ ہر قسم کے مراعات دینے کے لیے جن علاقوں سے الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ حقیقت میں بتاؤں کہ انہوں نے حکومتی خزانے سے پیسے لٹانے کی ایک قسم کھائی ہوئی ہے، اور ان علاقوں میں جن علاقوں سے ان کے لوگ کرے ہوئے، ان کے لوٹے کرے ہوئے، وہاں پہ مختلف قسم کے جو کام کیے جا رہے ہیں، روڈ بنائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے اور مراعات، ایون کہ لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں نہیں کیے جا رہے ہیں، 1 منٹ کا لوڈ شیڈنگ وہاں نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ عوام ہم سے خوش ہو جائے اور عوام اس الیکشن میں ہمیں ووٹ دے، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے، اور ایسے امکانات واقعی دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمان میں رکھے۔ آج تک کی اس ویڈیو سے، اس ولاگ سے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔